السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ سفر کسی خاص فضیلت یا نحوست کا حامل نہیں ہے، لہٰذا اس میں کی جانے والی عبادات وہی ہیں جو کسی بھی دوسرے مہینے میں کی جا سکتی ہیں، یعنی ہر قسم کے نیک اعمال کی کثرت۔ نفلی روزے، کوئی بھی نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ نوافل، کثرت سے نوافل ادا کریں۔ ذکر و درود، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں۔ گناہوں سے پرہیز کریں۔ جس طرح ہر وقت اور ہر مہینے میں گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح ماہ سفر میں بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ سفر سے متعلق بات، تصورات اور بدعات سے پرہیز۔ مخصوص نمازیں اور روزے، ماہ سفر کے آخری بدھ کو مخصوص نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے یا مخصوص کھانے تقسیم کرنے جیسے مٹھائی یا چنے کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے۔ ماہ سفر کو منحوس سمجھ کر شادی بیاہ، لین دین یا سفر جیسے کاموں سے پرہیز کرنا درست نہیں۔ اسلام بدشگونی اور توہم پرستی کی نفی کرتا ہے۔ خود ساختہ دعائیں اور وظائف، سفر میں مخصوص دعاؤں یا وظائف کو کسی خاص فضیلت کا حامل سمجھنا بھی درست نہیں۔ البتہ عام مسنون دعائیں، ذکر و اذکار کسی بھی وقت کیے جا سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک عام مہینہ ہے، اس میں کوئی خاص نحوست یا فضیلت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر مہینے کی طرح اس مہینے میں بھی اپنی روزمرہ کی عبادت کو جاری رکھیں اور کسی بھی قسم کی بدعات اور توہمات سے بچیں جو اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین اسلام میں کسی دن، مہینے، جگہ یا کسی چیز کو منحوس سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نحوست دراصل انسان کے برے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہر بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہر برائی انسان کے لیے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ماہ سفر کی کوئی خاص فضیلت یا مخصوص عبادات قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ دیگر اسلامی مہینوں کی طرح ایک عام مہینہ ہے۔ اسلام میں کسی مہینے کو خاص طور پر بابرکت یا منحوس قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر مہینے کی طرح اس مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک اعمال کریں، عبادت کا اہتمام کریں، نوافل پڑھیں، ذکر اور درود پاک کی کثرت کریں اور گناہوں سے بچیں۔ انسان کی اپنی کوشش، اخلاق اور رویہ ہی اس کے لیے کامیابی یا ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر مہینوں کی طرح ایک عام مہینہ ہے جس میں مسلمان معمول کے مطابق عبادات اور نیک اعمال جاری رکھیں۔ سفر المظفر اور سفر الخیر، بعض علماء کرام نے اس ماہ کو سفر المظفر کامیابی والا اور سفر الخیر بھلائی والا بھی کہا گیا ہے تاکہ اس سے منسلک منفی تصورات کو ختم کیا جا سکے۔ یہ مہینہ بھی سال کے دوسرے مہینوں کی طرح ہی بابرکت ہے۔ ماہ سفر المظفر میں کئی اہم اسلامی واقعات پیش آئے۔ اس ماہ میں کی جانے والی عبادات وہی ہیں جو کسی بھی دوسرے مہینے میں کی جا سکتی ہیں، یعنی ہر قسم کے نیک اعمال کی کثرت۔ یعنی اس ماہ مبارک میں نفلی روزے،
رکھ سکتے ہیں، کثرت سے نوافل ادا کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور نبی آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، صدقہ خیرات کریں، گناہوں سے بچیں۔ جس طرح ہر وقت ہر مہینے میں گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح ماہ سفر میں بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام عبادات کو کرنے کی اور ان توہمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی المرسلین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔